شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسانوں سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب مولانا احمد سعید خان صاحب، بصيرا أميرا نسيما درا يتيما صبرا جميلا حسنا كهيلا بنسب نزيب وبسب قصيد وعجب نجيب سلطانا وبرهانا وإعلانا وإذعانا وإتقانا بالكمال نسلم ونصلي على المعمود المبعوث إلى الأسود والأحمر المكتوب بين الأزمين الشرقين الفرقين العالين عازما ناظما قائدا كاملا أكملا رافقا برفقا شاطبا بشدب حبيبا طبيبا جليبا نسيبا وسيبا بالحق بالجمال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له متكبرا مصورا متصرفا قيدنا قائدنا أقيدنا أجمل أكملنا أظهر أجدرنا أنبع أولانا أسمع أجمعنا أبطع أكمعنا أنذرنا ناذرنا أملنا آمالنا رونق جدراننا عند طوقاننا عند الفرقان أميرا دليلا جميلا خليلا بخلة النبوة والفتوة والسهلة بالسنة الباطلة القادرة الجاهرة النادقة الهادقة المتقنة المذمنة المجملة الملزمة المقسمة حجته القاهرة محفله القاهرة نظمه الجاهزة ثم نشهد أن سيدنا أعبد الخلق وأجمل الخلق
وأجدر الخلق وأولى الكائنات. نشهد أن سيدنا محمدا بحمد محمدا بحمود محمدا بحماد محمد بحامد محمد بحمد بإذن ونظم وعزم وجنة وسنة محمدا بأفلاك محمدا بأمزاق محمدا بإتبار محمدا بافتقار محمدا بمزاج ومعراج وعلاج ونظام وسعود وجزود محمدا هو المحمود برب العالمين. حجة بحجة بنجمة بسطوة فوق العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يقل منهم إني إله من دونه. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله بحمد الصبح والفقه والفقه والسلم والنظم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین محفل، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم. یہ ایام دوران انقلاب دے ایام ہیں. دونوں اکھاں تو اندھا دھند دور ہے جس وچوں اساں تساں گزر رہے ہاں. یہ وہ وقت ہے جس وچ اسلام کا نام موجود ہے، اسلام کا کام موجود نہیں. اگر حالات کا دھارا اسی سائڈ سے چلتا رہا تو کچھ عرصہ کے بعد اسلام کا نام بھی ختم ہونے والا ہے. دنیا دنی کا ماحول اور معاشرے کی مسلمان اسلام کی وجہ تو مسلمان ہے. جدوں اسلام کی حقیقت ختم ہو جائے مسلمان بھی نہیں رہتا اور انسان بھی نہیں رہتا. شومی قسمت کہ اج کے دور میں تقریراں تے واز
انہوں میں سب کچھ ہوتا ہے مگر اسلام کے حقائق بیان نہیں کیتے جاندے۔ علماء کرام میرے سمیت لچھے دار تقریراں، کچھ علمی شگوفے، کچھ غیر مانوس الفاظ، کچھ چرب لسانی، کچھ زبان کی دور یہ پبلک کے سامنے پیش کر دیں۔ قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، لوگ جس حال نا واقف آتے ہیں اس حال نا واقف ہو کے جانے۔ عملی زندگی کا فقدان اور پھر مسلمان واسطے حالت طوفان، بدتمیزی اور ننگ ناچ دا طوفان، تقدیر الہی دے تقدس بھی ہر حالت حیران۔ ان حالات وچ پھر مسلمان دے سامنے اسلام کے فوائد کس طرح ظاہر ہو گئے، جبکہ خود مسلمان کو اسلام کی حقیقت اج پوچھی جائے تو اس کو آپ کو پتا کوئی نہیں۔ چھلکا ہی چھلکا ہے سارے پاس، مغز، لب، ست، ایسد تے مکھن اسلام دا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس واسطے مسلمان اج دے دور دے اندر بھوک دا شکار بھی ہے تے دکھ دا شکار بھی ہے۔ مسلمان دا لفظ یہ دسن واسطے آیا ہے کہ مسلمان بھی ہر حالت میں سلامتی ہو سی، آوے تئی سلامت، بیٹھے تئی سلامت، چلے تئی سلامت، کھاوے تئی سلامت۔ سلامتی کے بغیر کچھ بھی نہ ہو سی۔ آج مسلمان قوم ہوتے ہیں سلامتی کا ہی نہیں باقی ہر بلا موجود ہے۔ یقیناً اسلام تو جھوٹا نہیں، معلوم ہوتا ہے اسلام کے دعوے کرنے والا مسلمان جھوٹا ہے۔ اس اسلام کی حقیقت سمجھی نہیں، ملا تے پیر ڈاکو بنے ہیں، انہیں اپنی عزت نفس رکھن واسطے لچھے دار تقریراں کیتیاں مگر اسلام کے حقائق بیان نہیں کیتے اور نہ اسلام کے حقائق تے خود عمل کیتا ہے۔ آج ساری حالت یہ ہے کہ دنیا کے کسی خطے دے اندر کوئی مسلمان سکھ دا سانس نہیں لے رہا۔ دنیا دا بدترین کافر کھیکھلیاں مار کے تمہیں ہستا نظر آسے، مسلمانوں چ بہترین مسلمان تمہیں رت دی ہنجو روندا نظر آسے۔ اسلام اس واسطے تو نہیں آیا، اسلام کا روندیاں نو ہساون واسطے آیا ہے، اسلام اجڑیاں نو وساون واسطے آیا ہے، اسلام لڑدیاں نو رساون واسطے آیا ہے۔ میری سلامتی مگر اج جو سلامتی تے سارے وجودات کے گھروں کے کیوں نہیں؟ معلوم ہوتا ہے ذمہ دار طبقے نے چھلکا استعمال کیتا ہے، اصل مقد اسلام کا نہ آپ استعمال کیتا ہے نہ دنیا کو قائل کیتا ہے۔ اس واسطے اج لوگ اتوں تک آخ رہے ہیں کہ ساری دہشت گردی قرآن چ، مگر وہ جواب دین والا انہیں حرامیاں کو کوئی بھی نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ آخ رہے ہیں کہ اگر قرآن ختم کر دیتا جائے تو دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ جس عنوان نو اسلام جہاد آخر ہے اس وہ دہشت گردی آخر ہے، مگر مسلمان قوم ہے تو ٹس تو مس نہیں ہوتی۔ لنگ آپ دی ڈکٹیٹر آپ دی شک، جو بدماش آدمی بھی اج اٹھ کے کوئی آواز کسدا اسلام سے مسلمانوں میں اتنی سخت نہیں کہ اس کو جواب دے سکے۔ اسلام نو بچاون والے لوگ
ہر آئے دن وہ نوے نوے ہاتھ کنڈے مسلمانوں سے مسلط کر رہے ہیں، مگر مسلمان ہے کہ اسے گل کے اندر مصروف ہے۔ مسلمانوں کو اج تھوڑی ہی کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا جو قبر والے مردے سنتے کہ نہیں سنتے۔ ایمان نال دسو کتنی حیا سوچی ہے کہ مسلمان ہوئے تے اجے تو یہ جھگڑا چل رہے ہوئے کہ مویا ہوا بندہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، وہ تے خطری بھی ہو جا خیال نہیں کر سکتے جڑا کہ مسلمان جڑا پڑ پہ ہوا ہے۔ لوگ چلن والے آسمان نال گفتگو کرن واسطے تیار ہیں، آسمان کی فضا کے اتلی دنیا نو تلے ڈھاہن واسطے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اس مسلمان کو وجن توڑی کھٹی ہوئی قبر کا مسئلہ حل نہیں پہ ہوتا۔ اس تو زیادہ کودن قوم اور کون ہو سی؟ معلوم ہوتا ہے اس دنیا دے اندر ذمہ وار طبقے نے، چار طبقے ہوں گے جنہوں کے سر سے ملک چلتا ہے، بادشاہ، امراء، زہداء، علماء۔ چارے طبقے یکے بعد دیگرے یک مشت اسلام نو مٹاون والیاں تقریراں، تحریراں، لیکچر سب کچھ پیش کر رہے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ مسلمان نو پتہ نہیں کہ قرآن پاک نے اسلام نو کہڑے رنگ پیش کیتا ہے۔ جنہوں نے اسلام قبول کیتا ہے قرآن مقدس انہوں نے کتنی قیمت پیش کی تھی، اندازہ لگاؤ۔ اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر جدو تیری محفل دے اندر درے دولت عزت ماب دے اتنے کوئی پیروں ننگا ہوئے تھوڑے سیروں ننگا ہے، تیرے غلاماں وچوں کوئی آ جائے کسے کام واسطے کہ اتوں آن والے کا فرید آتا ہے کہ آ کے آتا ہے السلام علیکم، سر نہ ہلاؤ زبان نہ السلام علیکم۔ قانون ہی ہے، طریقہ اسی طرح میرے پیغمبر، پر انہاں تیرے مسلمانوں چوں غلاماں چوں بھاویں امیر ہومن یا غریب ہومن، اگر کوئی آوے تیرے کول تو انہوں السلام علیکم پہلے نہ آکھر دے میں، بلکہ سب تو پہلے قل سلام علیکم، میں اللہ دے سلام انہوں پہنچا دیتے تے آخیا کر سلام علیکم، اور جتھے پیر انہیں اٹھائی خیر ہونے تو تتی واہ نہ لگے مسلمانوں، تے اتنے دکھ بھی کدے کھمبیر نہ رہ جائے، تو یہ بھی نام آخ دیں کتب ربکم علی نفس الرحمہ، میں اللہ نے اپنے اتنے آپ فرض کیتا ہے کہ مسلمان جتھے بھی ہو سی وہ سر تے میری رحمت دا تمبو تے سائیوان ہمیشہ تنیا رکھ سی۔ اج نہ سارے سر کے تمبو ہے رحمت دا، بلکہ کھلا کھلوتا ہے کہندا مش 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 بندہ یہ ترائے والی کھڑے تو بولو بندہ بہت ہی کتے میں کھڑے، بات بھی انہوں کی چل رہی ہے، حرکات بھی انہوں نے چل رہے ہیں۔ یہ تیسا بڑے خوش ہاں کہ جناب صدر محترم جناب مشرف پرویز صاحب آؤ، چار گہرے پہلے آئے آ تھوڑے کچھ نہ کچھ مولویوں کی گوش مالی تو ہوئے آ، ورنہ اسلام نال جڑا انہاں لوگوں نے کیتا خچ خانہ، آج کے دور کے اندر کوئی متنفس سکھ دا سانس لائے کہ زندگی نہیں گزار رہا۔ اسلام نال دھوکھا اس بندے کیتا ہے، اللہ نے فریادیاں تے دھوکھے والے ظالماں دے سر تے مسلط کر دیا۔ اس واسطے بھائیو اج دا دور اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ بندہ کم از کم اپنے اسلام کا مطالعہ کرے، نظر ثانی کرے کہ اسلام کہیں ہوا ہے۔ میرا خیال اس واسطے ہوا کہ اللہ کی توفیق نال اسلام کے مٹھ کے جڑاں نوں ہاتھ پاویے اج۔ کیویں تہاڈا خیال ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہاں کا خیال کوئی نہیں۔
جدا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ بھی کمائی تو بھی پہلے کچھ دتا ہے تے ساری دنیا تو آلہ دتا ہے تے جدو کمائی شروع ہوئی ہے محمد مصطفیٰ دی اس وقت اللہ نے رن گانجواں بے شمار بے عدد بے مدد دیتا ہے تے اس واسطے دیتا ہے تاکہ ساری کائنات تو زیادہ دین تے عنایت محمد مصطفیٰ تے ہو سی تو اس وچوں حصہ امت محمد رسول اللہ نو بھی مل سی. اس واسطے نبوت تو پہلے اللہ پاک نے مزاج محمد میں رنگ بھریا تے نبوت تو بعد میں امتزاج محمد میں رنگ بھریا تاکہ امت دے اندر مزاج رسول دا بھی تقدس ہوئے اور امت دے اندر امتزاج رسول دا تقدس بھی ہوئے. آج اس امت دے اندر نہ مزاج رسول دا مقام ہے نہ امتزاج رسول دا مقام ہے. حالانکہ اسلام کی بنیاد انسان اگر سوچے تو اسلام دا مٹھ اور بنیاد ہے تو یا مزاج رسول ہے یا امتزاج رسول ہے. مگر مزاج تے امتزاج تھوڑی جانے بلاؤں انہیں سو تھوڑا جا کھولنا پوسی مگر اللہ توفیق نہ دے تو کھول نہیں سکتا. ایک کون کو شرارت کر رہا ہے تھوڑی دیر بعد ٹی ٹی ضرور کر دینا بھاوے کسی نے سجیلا کھڑا ہے یہ کسی کو آواز آ رہی ہے تو چپ کر کے کھسک جاوے ورنہ یہ تو ساری رات میں لگا ہی رہنا ہے. اسلام کا ملک بننا ہے. اللہ اللہ جدو اسلام کی بنیاد اگا رکھن والا انسان محمد ذیشان جدو اسلام کی پوری سطح تے موجود ہے اللہ پاک و فرماندے ہیں رضائے محمد قضائے خدا ہے. یہ محمد کی رضا ہو سی تو سارا فیصلہ ہی نہیں ہو سی. ادا نتیجہ کیا ہے؟ مسلمان اگر صحیح معنی کے اندر اسلام نو اپناوے تو مسلمان دی رضا ہو سی کسے کام تے تو اللہ دا فیصلہ تے قضا بھی نہیں ہو سی. مسلمان اگر چاہسی کہ میں راضی رہا تو اللہ دا فیصلہ ہی نہیں ہو سی. خود اللہ نے اپنے رسول نو آخیا قد نرى تقلب قد نرى تقلب وجهك في السماء. خدا کی قسم میرے پیغمبر اساں نت ویکھدے رہ گئے ہیں رات بھی دن بھی ہر ویلے اساں ویکھدے رہ گئے ہیں. کی ویکھدے رہ گئے ہیں؟ تقلب وجهك في السماء اٹا منہ کر کے جی تم آسمان در اپنا چہرہ پھن تروڑ کے ویکھدا ہوئے. کسے فرشتے نو پتہ نہیں کسے کرامن کاتبین نو پتہ نہیں کسے نوری ناری حضری چدری نو پتہ نہیں. ایک تو جڑا کچھ کردا ہے میں ویکھدا ہم تے پتہ بھی مینوں ہوئی. کیوں؟ تو ویکھدا ہمیں کہ تیرے اندر جڑا ارادہ ہا سوا میرے اس نو جاندا. قد نرى تقلب وجهك في السماء. پکی گل ہے میرے پاک پیغمبر میں بڑا
ٹھوک بجا کے ویکھدا رہا تو اتا چہرہ کر کے آسمان دے رنجے پھریندا میں کہنوں پتہ کوئی نہیں کہ کیا وجہ ہے مگر وہ تیرے دل دے اندر آئی کہ دل پردے دے وچے تے پردیاں چوں ویکھن تے سنن جانن والا کون ہے تواڈے ساڈے تک مردے چھتے ہوئے اللہ کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء آسمان وچ بار بار رات نو اٹھ کے تیرا بار بار اتا ویکھنا تے منہ کرنا اپنے چہرہ مقدس عید کا روزہ محمد کے چہرے کو بڑا لو توجہ ہے یہ وہ مزاج رسول کا جڑا نبوت تو پہلے اللہ نے دیتا ہے زبان کوئی نہ ہلاندا کبھی سانو اشارہ تک بھی تو نہیں ظاہر کیتا صرف منہ اتا کرے داویں تو جیڑا کچھ ہونا ہے تیرے منہ نو ہونا ہے تیرا چہرہ ہی ہو جائے ہے یہ خاموشی نال ویکھدا رہ گیا ہے مگر اندر جڑا کچھ تیرے خیال آئی اس نو میں ہی جاندا تے ہور کوئی نہیں جاندا کیوں انہو علیم بذات الصدور لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير نعرہ تکبیر نعرے تو سمجھ دیتا ہے مولوی کو دانے پڑتے یہ گل کھائی بعد مزینہ پیدا کھائی زیادہ شوق کا بیتا کہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ایک بندہ نعرہ مارے تو دو پیچھو حال حال ہوتا تو میرے کوئی سلام کا طریقہ ہی کوئی نہیں یہ چھلنا تنا کہ بھنیا سکیا اسلام کی حقیقت لوک گئی قد نرا تقلب وجهك في السماء تیرے دل دیا میں پوچھدا میرے پیغمبر دل دیا رازاں دا پتہ ہور کسے نو نہیں تے میں تیرے منہ نو کرنا ہے جڑا کچھ کرنا ہے کیوں تیری صورت تیری شکل تیری طہورت تیرا تقدس تیری تقریر تیری تصویر تیری تنویر تیرا تمجیدہ تیرا مقام تیری رفعت تیری بلندی اتھوں پتہ چلتا ہے کہ تیری صورت کے نام دی صورت کوئی نہیں تیری صورت جدا اتا دیکھے جدا اتا توجہ کرے تو اے میرے پاک پیغمبر قد نرا تقلب وجهك في السماء آسمان در تو ویکھدا میں چہرہ اتا اٹھا کے تو ویکھدا میں تیرے چہرے نو ویکھدا ہور کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں میں تیرے دل دے چہرے نو پوچھدا ہور کسے نو پتہ ہی نال اللہ سب تے ویکھ رہے پترا اتنے سمجھ کی جگہ نہیں یہ رحمت وسطی کری اج رات بچڑے ہو گیا نا تو گھر گئے توجہ ہے مولوی ہوشیار کرنا ہوتا ہے پبلک یہ اگے سر سچے بیٹھے میں دانت رگا یاد آیا نہیں اٹینشن ہو کے بیٹھو یہ سمجھو سمندر ایک سکتی اتنا نکل گئی ہے منہ اپنا پٹے نہیں اتو بارش کا ایک قطرہ آتا ہے اس نے منہ بند کر کے بہ ویسے 41 دن کے بعد لال کے موتی اسے پیدا ہو جائے ایک قطرہ بھی اگر آ گیا اندر قرآن دا یا محمد مصطفیٰ کی شان دا انشاءاللہ لال بڑھ کے نکل سی گھکے نہ بن سکتے یہ تو سر سٹی بیٹھا ہے زمین جنبد نہ جنبد گل محمد
اور تیرے حق کے اندر تو فرشتے ہی بد دعا کرے صرف دعا کو نہیں لگے. توجہ کر قد نرى تقلب خدا پاک دی قسم مینوں او میرے پاک پیغمبر اساں بہت دیکھیا تینوں تیرا چہرہ اتا پھردا ہوندا تے تیرے دل دیاں گلاں سوا میرے کوئی نہیں جاندا. مینوں پتہ تیرے دل وچ تا جذبہ ہے مگر ظاہر نہ کریندا تے میرے ڈر دی وجہ تو نہ کریندا. تیرا جڑا خیال آئی او میں تینوں دس دینا میرے پیغمبر. تیرا خیال ہوتا جو ویدا چپ کر کے جی اللہ اللہ جی لا وارث یتیم کسے آسرے تیرے ویکھنے ہیں. تیرا آسرا تے سارا ایک میں اللہ کریم ہوں تائی تو تبو کر کے ویکھنا ہے. اکھا تو ہی نہ تکیندا کیوں جو مینوں ویکھن والا تو ہے کوئی نہ کائنات. اکھی نوٹیاں ہویا چہرہ کھلا ہویا اللہ دے دربار تقدس دی طرف ویکھدا ہوندا ہے. مینوں پتہ جڑی پر تو دل دیاں اندازیاں لے کے آیا تیرے دل چ آئی یا اللہ 17 مہینے ہو گئے میں بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پہ پڑھنا تیرے دل دیا پینگا ہے یا اللہ کسے قیمت نال مینوں او قبلہ دیویا جڑا میرے باپ ابراہیم بنایا. میں تینوں دساں جڑا تیرا خیال آئی میرے ڈر دی وجہ تو جج کے دہاں تے آدھا تیری رضا ہی آئی کہ مینوں قبلہ وہ ملنا چاہیے جڑا باپ ابراہیم نے بنایا. اور کسی کو کیا پتا بھائی میرا محمد اتنا کیوں دیکھتا ہے. کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں ایک گل کہ اندر کے پردے دے حالات نو ویکھن تے سنن تے جانن والا کہڑا بے حیا بندہ ہے وہ جڑا اپنے مسلمان ہی سڈائے محمد پاک تے ایمان رکھے تو راتی آ کے موڑ سنتے ہی پے یاد نہیں پہنتے نالے کھاپوں کو راتی اٹھ کے آمدی یہ تو بری گل نہ تیری نظر ہونی چاہیے وجود محمد تے. اللہ فرمانا میں جدا کام کراں تے میری اپنی نظر میرے محمد کے وجود سے ہوتی ہے. کیوں میرے محمد کا وجود ایسا ہے جڑا وحدہ لا شریک کی دلیل بن کے آئے. تے تینوں حیا نہیں آتا تو میرے گل کرے مولویاں پیراں دے آکھے لگنا تے میرے محمد کے وجود کا پرواہ نہیں کرتا تو صلی اللہ علیہ. قد نرى تقلب وجهك في السماء دیکھ رہا تھا عرصے کو لوں کہ تو اٹھتا ویکھنا ہے. تیرے دل دیا مرضیاں یہ جے سونا تیری رضا ہے تو ساڈی یا قضا ہے. فلنولینک قبلۃ ترضیٰ سونا وقت جے تیری رضا ہے نا فلنولینک ساڈا فیصلہ ہی ہو جی محمد دی رضا ساڈی قضا بھی اتائی ہے. اج کے بعد تو اسے پاسے منہ کیتا کر جڑے پاسے جڑا قبلہ تیرے باپ ابراہیم بنا. سبحان اللہ. ترضا تو جے راضی ہے اسے گل پہ میں خدا بھی اسے گل کو فیصلہ کر دوں. کہیں سمجھ آتی پئی؟ اللہ پاک آخدا ہے مزاج محمد تو پرکھ جس دی رضا دے اوتے اللہ فیصلے کر دیندا ہے. جیڑا فیصلہ محمد رسول اللہ دی رضا دا ہوئے تو او دے خلاف اگر زندگی گزارے تو اللہ دی لعنت آسے کہ نہ آسے. داڑھی دا مسئلہ میں نہیں یاد کرتا میں وہ رضا محمد کا دسینا کہ محمد پاک کی رضا کا کتنا مقام. تے پھر نبوت ملن تو پہلے اللہ نے جو کچھ دیتا ہے وہ نام ہے مزاج. اسلام دا اصل لاج تے راج بنتا ہے تو مزاج محمد رسول اللہ. اس واسطے اللہ نے کتھائی نہیں آخیا کہ میرے محمد رسول اللہ جیسی صورت والا کتھائی پیدا ہے یا ہو سکتا ہے یا کیتا ہے. کیوں
سورت نبی ہے مزاج رسول. آنکھو سورت نبی ہے مزاج رسول. مزاج رسول اللہ نے انہیں اکیلا بنایا ہے جویں اپنے واحد لا شریک ہے. جویں اللہ پاک الوہیت میں کلا ہے انہیں مزاج میں محمد پاک بھی کلا ہے. اس وقت کتھائی نہیں آکیا کہ میرے پیغمبر دی صورت دی ریس کرو نہ پیغمبر دے امتزاج یعنی سیرت دی ریس کرو. سورج اور سورت وچ انہی بندہ نہیں مقابلہ کر سکتا محمد مصطفیٰ دا. تے جی سیرت پیغمبر دی بھی چھوڑ دے لے وہ اپنے آپ کو انسان کی بھی کہہ لے سی تے مسلمان کی بھی کہہ لے سی. تے جی اپنے کردار اندر ایسا دیکھیے نہ ساری سورت دا کوئی تقدس رہا نہ ساری سیرت کے کردار دا. تے اللہ کا قانون ہے جہاں میرے محمد رسول اللہ دی سورت اور سیرت دے تقدس کے خلاف چلتا ہے. باویں مسلمان صدا صدا کے باویں متھے تے معراج کھلے لے پا کے باویں سٹھڑا اونچیاں ٹوک کے باویں بیت اللہ دے طواف کر کر کے آوے جب تک محمد رسول اللہ دے مزاج تے امتزاج نو اپنے دل میں جگہ نہ دے دے اس وقت تک نہ وہ کول دکھ دور ہو سکتی ہے نہ دکھ دور ہو سکتی. اللہ پاک مہربانی فرمائے. اللہ نے ایسا انداز رکھے کہ جدوں بھی اللہ کے پاک پیغمبر دا نمبر آوے ہانا کہ نہ صورت دا تے مزاج دا تو دنیا سر سٹ ہو گئی. ایک موقع اتنے حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا او حسان جی کہ کچھ یار مشرکوں کے ساڑن واسطے میری تعریف کرے گا. سڑتے سڑن تے چڑھتے چڑھے وام پاؤں کہ جڑا اپنی تعریف آپ کرائے تے سونے وہ تکلیف نہیں. نبی علیہ السلام خود فرمایا فاسو فی فیہ متراب مٹی کا بوٹ لپ بھر کے انہوں منہ میں پاؤ جڑے اپنی تعریف خود سننا چاہتے ہیں کر دیں کرا دیں. اتنے اشکال پیدا ہوتا ہے جدو اللہ کے پاک رسول نے فرمایا حسان یار کوئی میری تعریف کرے. ہاں حسان نو پتہ لگ گیا کہ محمد اپنی تعریف نہیں سننا چاہتا. خدا نو خود شوق کہ محمد کی تعریف نہیں سننا. انہیں تو محمد نہیں آتا. اس واسطے اردو لفظ بولیا اللہ کے رسول نے ایدک اللہ بروح القدس منہ. پر اللہ تینوں طاقت دے وے جبریل دے ذریعے. اتھوں بھی پتہ لگ گیا کہ اللہ پاک محمد دی تعریف دے کلمے خود میرے دل سٹے سے. معلوم ہوتا ہے محمد دی تعریف محمد نہیں سننا چاہتا. محمد دی نعت خوانی تے ثنا کوئی سننا چاہتا ہے تو خود اللہ پاک سننا چاہتا ہے. اس واسطے انہیں بیٹھے اللہ دے پاک رسول سامنے سارے خدام سامنے میں کھڑوتا ہے حضرت صاحب کہ اسے لے آتا ہے کسے پوچھے آنا بس تیری شاعری جیڑی ہے تیری شاعری حسان اس نال محمد دا بڑا حسن بیان ہوتا ہے. اس آخر نہیں تو غلط سمجھے محمد دا حسن میری شاعری نال نہیں ہوتا بلکہ میری شاعری دا حسن محمد کے ذکر نال ہوتا. میری شاعری کی کوئی قیمت نہیں. میرے لفظ کی قدر تا پندی ہے جہاں ذکر محمد رسول اللہ دا ہوتا ہے. اللہ ان سامنے کھڑا تو کیا تھا حسن من کلم ترکت بڑا مزہ آیا اسے. بدقسمت سے ایسا حاصل ہو پر ایک خطرہ ہے جیسا ہوا آیا تو ساتھ جملے ضرور بارے سارا طریقہ بھی نہیں. یہ کمال انہوں لوگوں کا جڑے محمد پاک دی تقدس بھرے مزاج والی تصویر کے سامنے انج سر سٹ کے بیٹھے. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ محمد کی تعریف خود اللہ سننا چاہتا ہے محمد آپ نہیں سننا چاہتے. احسن من کلم ترکت عینو احسن من کلم ترکت عینو اجمل من کلم تلد النساء لم ترکت عینو اپنا. انہاں لفظاً معلوم ہوتا ہے اے واقعی جبریل آ کے دسے.
یہ مضمون خود جبریل سٹے ہے آ کے اللہ دی توفیق نال تا الفاظ ایسے جامع معنی بولے لو ادا آسان من کلم تارا کتو اینو اے اللہ دے پاک پیغمبر تیرے نال دا سونا لم تارا کتو اینو تحت سرا تو گھن کے اللہ دی اکھ توڑی کہیں دی اکھ تیرے نال دا سونا نہیں ویکھی نکرا تحت نفی آیا ہے ہاں آسان من کلم تارا کتو اینو اجمل من قتل کلم تلے گن نساؤ 14 طبق دی کائنات وچ بڑے بڑے جوان پیدا ہوئے بڑے بے مثال تے لاسانی پیدا ہوئے بڑے جولان گاہی کے مکان پر مرکز پیدا ہوئے بڑے حذاقت والے بڑی طاقت والے بڑی قوت والے بڑی شوکت والے بڑی صباحت والے بڑی ملاحت والے بڑی وجاہت والے بڑی سلامت والے بڑی فصاحت والے بڑی بلاغت والے بڑی جدت والے بڑی جودت والے بڑے مقام والے بڑے مقام والے بڑے جمال والے جلال والے بڑے بخت والے تے تخت والے وقت والے تے حدت والے حجت والے تے حجت والے نسبت والے تے درجت والے رفت والے بلندی والے نوریاں وچوں تے ناریاں وچوں حجریاں وچوں تے چھجریاں وچوں 14 طبق دی کائنات جڑا کچھ پیدا تھی چکی ہے مگر تیرے نال دا جوان کسے ماں نے اج توڑی نہیں جایا آسان من کلم تارا کتو اینو اجمل من کلم تلے بن نساؤ گویا اشارہ پہ کریں گے تیرا مزاج محمد پاکا تیری صورت محمد پاکا تیری طہورت محمد پاکا تیری نزورت محمد پاکا تیری نظرت محمد پاکا تیرے وجود کی رونق محمد پاکا ایو جیا ہے کہ تیرے نال دا کدائیں حسن کمال دا پہ کر اللہ دی اکھ نے بھی نہیں ویکھیا کیوں جے ویکھدا تاں جے اللہ بنایا ہوندا تے ضرور ہوندا جدو اللہ نے تیرے نال دا بنایا نہیں تا ہور کیویں کوئی اکھ تیرے نال دا سونا وچ او جے دا اے تقدس ہوے او دی صورت دی کوئی ریس کر سکدا بولو نا نبی علیہ السلام فرمایا ہو مرکا جنوں خواب وچ میں نظر آواں اللہ اپنی قدرت نال جی میری شکل ویکھائے چا کہے تھوں خواب دے اندر تو صبح سویرے اٹھی کے شک نہ کیتا کرو جو پتہ نہیں نبی پاک دی شکل نہ ہوئے تو کہیں ہور دی ہوئے تو میں نے یہ دھوکھا پہ دے دو شیطان نانا ان الشیطان لا یتمثل بصورتی خدا دی قسم ہر شاید بناوٹی شکل بن سکتا ہے مگر میں محمد دی شکل دی جعلی تے بناوٹی شکل بنتی شیطان کو بھی طاقت نہیں آئی تو محمد پاک دی صورت یہ مٹھ بچتا پہ ہمیشہ عام طور کے قانون مزاج آلہ ہوئے تا وہ امتزاج ہی آلہ بڑھتا ہے مگتے تے پینے آندے نہ دروازے مولوی صاحب خان صاحب چودھری صاحب راؤ صاحب کے بوہے دکھے ایک بٹھے آ گئی پنے لگے دے کے نظر اللہ نے آ دے اس فریم یا زیادہ کرے گا سے اللہ دے نام دے او مالکہ دا یار کوئی جی بٹھے جی ٹھگری جی آئی پر دے سمجھڑا کچھ ہے نا ان کے بنی پڑا ہو گئی ہے کہ وقت آ گئی ہے خوبصورت باقرہ شکیلہ عورت اللہ کے نام تے منگنا لئی وڈے داتے آتا یار اس نو رکھا سکھا نہ دیو مزاج تے شکل ہے نا نال ڈھک دی شکل دی چیز دیو کیوں وہ اگلی بٹھے ون کی شکایت کریا تو کوئی حرج نہیں جی یہ شکایت اس کی تھی تو ساڈے پلے رہی اللہ فرماندا ہے صورتاں دے اوتے اساں دا سیرت دی کٹ تیار کرے لے آئے محمد دی صورت چونکہ مزاج محمد دا بے مثال بنایا اس واسطے سیرت دے اندر دین تے عنایت بھی بے مثال کیتی ہے تے امت نو آکھیا میرے محمد دی صورت دی ریس نہیں ہو سکتی اور میرے محمد دی سیرت دی ریس کریا ہے ڈنگے پھڈے ہی چل دے رہا ہے تبھی میں گناہ معاف کرتا وَتَقْوَدَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ
خلقت مبرأ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اے اللہ کے پاک بعد پیغمبر ہر عیب کو پاک بے عیب وجود تے صورت اللہ نے تینوں دتی ہے. معلوم ہوتا ہے انج کر کے اللہ نے تینوں بنایا ہے. توجہ ہے انج کر کے بنایا ہے اللہ نے تیری صورت نو. معلوم ہوتا ہے تو پوچھدا گیا ہے دس کیویں راضی ہے انہی طرح تے بنا چ. کانک قد خلقت کما تشاء. خلقت ماضی بولیے تشاء مضارع بولے ہے. کیا مطلب؟ اللہ کریم فرماندا ہے کہ وڈا ہو کے جوان ہو کے محمد الرسول اللہ نے شیشہ لا کے اپنا چہرہ کے صورت ویکھنی آئی. اللہ فرماندا میں تو جاندا ہوں جلے شیشہ لا کے ویکسی جلے ویکسی تو میں کیا سی کہ میری صورت کی ہو جائیے. اس ویلے جی اللہ کے پاک رسول آکھنا انجے چاہیدہ صورت جی اللہ نے میری بنائی ہے. محمد چاہنا تو بعد چاہیے چاہن تو پہلے محمد کی صورت وہ جس طرح اللہ نے بنا دیتی ہے جی جوان کہ محمد نے مطالبہ کرنا یہ مقام ہو کر ربیہ بنت معوذ آ گئی. ٹیپ تیری سامنے جا کے سپیٹوں سر چکے. اللہ بندہ بنیا تو ہے محمد کے امتزاج واسطے اسلام کی بنیادی اوپر جس شخص دے اندر محمد الرسول اللہ کی سیرت تے کردار سر کو ہے ہی کوئی نہ وہ مسلمان خبر کا حقدار کی نہیں. سیرت کا سیرت رہ گئی ہے تو محمد کی صورت ہی بھی داڑھی بیٹھا ہے. کیوں بھائی داڑھی کا مسئلہ میں آج کرے گا تو نہیں کیونکہ تقریر سننی چھوڑ دے سو تو مولی جڑا تو پنجے گا میں نہیں جاتا عمل کرنا سیرت محمد پہ. تو محمد کی صورت ہی گناہ کے اروڑ کے سٹے بیٹھا کیڑے سلامتی تیرے اتنے آوے جی سلامتی کا ذمہ اللہ نے چاہیا مسلمان پہ. اللہ محمد کی صورت کا حال ہے. قریشیاں کی دعوت کہ کیتا نے دعوت کی بڑے بڑے بفیکل قریشی مقام بلتا مکے تو چلے ہے. ہر یہ ڈٹھا اسی جگہ کے نصیب ہویا تھا. وہ ہوں ایک ندوا انہوں کا ڈیرے داری آئی اتنے بڑے بڑے گھمکیل جہاں اتھائی کٹھے ہو باندھے ان کے کھڑ پائے کہ مسئلے کرنے تھے سچی مقامنے فیصلے کرنے. اسے مقام تے انہیں رکھی دعوت نبوت تو پہلے گل مزاج کی کوئی ہوتی ہے امتزاج کی نہیں. نبی اسلام فرمایا ٹھیک ہے دعوت میں ایسا قبول کرے گئے اوتے جب سفرت لحم تانبے دا بھرے ہویا تباک تے گوشت دے لپھر بھنے ہوئے تے سجی بڑی ہوئی انہیں اگو رکھی. نبی اسلام ہاتھ نہ لیں دیکھ چھوڑی فرمایا انی لا آکل مما تصنعون میں تسا مشرکاں دی کٹھی بھوکا کھا دیں. اگر نبوت نہیں ملی مزاج محمد کا ہی بنایا ہے. صورت اتنی ستھری کے پاک بنائی ہے کہ سیرت جگہ تیار ہوئے تو محمد کو تکلیف نہ آئے. نبی کریم فرمایا انی لا آکل مما تصنعون اور جی تسا سبا کریں دیا تسا مشرکاں دی کٹھی میں کھاندا بول بولو 3 کلو لبکانا لیا ہوٹل تمہاری. محمد کی صورت کا کمال ہی ہے. صورت کا ہی ہوتا تقدس ہے. اللہ اللہ جیلے بننے لگے نا کہ قریشی سارے کھڑے ہو گئے. نبی کریم فرمایا اجہلو خبردار نہ اٹھ کر بیٹھ جاؤ. اللہ دے پاک رسول نبوت تو ہی پہلے اپنی صورت دا حد تو زیادہ ادب نہیں کرنے دیتا. انسانیت سمجھائیے کوئی اتوں آئے تو کھڑے ہونے کی گنجائش کوئی نہیں. کہ ہر ویلے کہتا ہے آ گئے
آ گیا تماشا بھی یہ بھی دیا کلا تھوڑا کہ جی ساوی پٹکی والا طوطا جگہ میں بڑے خوش ہوا معلوم ہوتا تیری نظر محمد کے مزاج پہ محمد کریم کی صورت تے نظر ہوگی تو ان اٹکیلیاں تے ہاسے نہ بنایا اللہ 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 کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اپنی صورت دے تقدس کا اعلان کیتا ہے تے فرمایا لا ترفعونی فوق قدری او میرے ساتھیوں جتنی میری قدر ہے اس تو زیادہ نہ مینوں گھنوانیا ہے جویں عیسائیاں تے یہودیاں نے جنہیں اپنے پیغمبروں حد تو زیادہ کر چھوڑیا ہے صحابہ کرام عرض کریں گے یا رسول اللہ اسا کیویں کریے تواڈے نال نبی کریم فرمانے ان اللہ جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا اللہ پاک دی قسم ہے اللہ مینوں اول نمبر دا اپنا محتاج بندہ بنایا ہے تے دوے نمبر تے مینوں رسول بنایا ہے یعنی محمد دی صورت جڑی بنائی ہے مزاج او غلاماں والا بنایا ہے نوکراں والا بنایا ہے معذوراں والا بنایا ہے محتاجاں والا بنایا ہے اس واسطے لوگوں میری جے بہت تعریف کرن لگیا ہے تے پہلو آکھیا ہے محمد اللہ دا غلام ہے اللہ دا بندہ ہے محتاج ہے تے بندہ اس وقت ملا یملک شیئا جڑا اپنے وجود ایک وال دا مالک بھی نہ ہوئے جے وال چٹا ہونے لگے پھوکیاں نال انہوں کالا نہ کر سکے جے کرٹھائے پوے پھوکیاں نال اس وال نو چاک اتھائیں ٹنگ نہ سکے انہوں آدھر بندہ جڑا اپنی کسی چیز دا مالک بھی نہ ہوئے اللہ دا پاک پیغمبر فرماتا ہے او میریاں تعریفاں کرنے لگیاں انہیں کریا ہے میری صورت نو بھول نہ جائیو میری صورت کے لیے میں اللہ پاک دا ادنا جیا غلام کون ایمان نال دسو اج مسلمان دا ہی عقیدہ ہے یہ کی کھلا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا فرشتہ دا ایک ہے ساری نحوست یہ پہلے ساڈے اتنے کہ اصا نہ محمد کی صورت کا قدر کیتا ہے نہ محمد کی سیرت کا قدر کیتا اللہ ہاں واپس ہٹا آ گئے ہو کتنے بچڑے ہوئے ہاں یہ دھنی والے دان کا کام ہوتا جو 18 پھیرے کے بعد ہی چوک پہ آ کر تمہیں پتا کوئی بھی میں کیا تھا کہ ہم تک کتوں موڑا مارے ہیں میں دسا ربیہ بنت معوذ آئی ہے نبی کریم کو 14ویں کا چاند ہے 14ویں کی رات ہے ربیہ آ گئی ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے آخ دیے یا رسول اللہ میں اج ایک انصاف لے کے آئی ہوں رات 14ویں دی ہے کہ تم اللہ کا رسول سونی صورت والا ہے آج میں مقابلہ کرنا ہے چند دے مزاج دا تے سونے دے مزاج دا فیصلہ مینوں کرن دی اجازت دے نبی کریم فرماندے ہیں ایک شرط یا اللہ دی رضا واسطے فیصلہ کریں میری دھر نہ پئی کریں کیوں جو وہ چانوی تا اللہ دی نشانیاں وچوں نشانی ہے اللہ دی قدرت دی نشانی ہے میں بھی اللہ دی قدرت دی نشانی ربیہ کر دی جناب بالکل ٹھیک ہے ایک فرق تے پیا اے جڑا چندر اللہ دی نشانی ہے کہ تو اللہ دا نشان
تو اللہ دا نشان ہے، اے چند جڑا ہے اللہ دی نعمت ہے، تو محمد اللہ دا احسان ہے، پر میں فیصلہ جدا بھی کرے سا چند کے تیرے درمیان اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے انصاف نال کرے سا، دھار کسے دی نہیں کرنی، خدا لگتی بہت کہوں گی۔ بہرحال جڑے ویلے ربیہ نو اجازت ملی، ابو دیوار کھلی ہے، دیوار دی اوٹ لے کے کھلو گئی ہے، ایک نظر نال چند در ویکھ دیے، ادو ہٹ کے ول محمد رسول اللہ اس زمین والے چند در ویکھ دیے، آسمان والے چند نو ویکھ ویکھ کے بس زمین والے چند نو ویکھ دیے، 14 مرتبہ اس چند نو ویکھیا، 14 مرتبہ اس چند نو ویکھیا، آ گئی مسکراندی آوے نبی کریم واقعی فرمایا گل سن ربیے یہ فیصلہ کرنا ہی تو اللہ دی رضا واسطے کرے، میری گل نہ پہ کرے۔ وہ کہندی ہے جناب ما اقول لک فیک الا ابتغاء رضائے رب، اللہ کی قسم ہے میں جڑا فیصلہ کرنا ہے اللہ کی رضا واسطے فیصلہ کرنا ہے، میں رہی قیدی نہیں رکھنی، اس واسطے فیصلہ کرنے لگ گئی، آخر لگی یا رسول اللہ میں جڑے ویلے ادے ویکھ دی ہوں چن وچ تے چن وچوں جڑی روشنی میرے ول آندی آئی پچھا ویکھ دی ہوں تے چن دے منہ دے اوتے اندھیرا ہوندا، کہ جڑے ویلے تیرے ول دیکھ دی ہوں جڑی روشنی میرے ول آندی آئی پیچھا ویکھدی ہوں تے 2 سے زیادہ روشنی تیرے چہرے پہ موجود ہوگی۔ ما وجہ رحمت ربک الا علی وجہک، اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ جڑے ویلے شعاع آتی آئی تیرے چہرے تو ایک معلوم ہوتا پچھو اللہ رحمت کی بارش اور تیرے چہرے تے وسار۔ ایک فرق یہ لگا، دعا فرق یہ لگا جو چند دیر ویکھاں تو اکھی تھک پاؤندیاں، جے کئی دیر ویکھاں تو تھکاوٹ لے۔ نبی علیہ السلام تصدیق کی تھی، ادو اللہ نے آخ دیتا سچ کھلیا تے یہ کوڑ، یہ سارا تقدس اللہ نے محمد رسول اللہ کے مزاج کا بنایا ہے تاکہ سیرت تک عمارت جڑی آوے تو تکلیف کا ہی نہ آوے، امت نو بھی پھر تکلیف نہ آوے، کیوں امت سورت محمد کی تعریف نہیں کر سکتی، کم از کم پیغمبر کی سیرت کے کردار کی ریس کا کرے گا، مگر تھوڑے سارے کو وہ بھی چھٹ گیا۔ اس واسطے اج کا دور کیوں چل رہا ہے؟ حالانکہ اللہ پاک نے جدا امتزاج کیتا ہے محمد پاک دا سیرت بنائیے، اس مزاج میں تقدس نال رلا کے سیرت بنائیے، تے فرمایا ہے لوگوں میرے محمد نے صورت اپنی دی لاج رکھ کے سیرت اتنی با کمال پیش کیتی ہے کہ ہوں جی میں ادب میرا کریں دے ہو انجے میرے محمد دا ادب بھی کرو۔ کیویں؟ حضرت ابی بن کعب ایک کھڑوتا نماز پڑھتا کہ پہ کردا تو بندہ اٹھے نہیں کوئی کدے گیا تھدے کے اٹھے اللہ اللہ تقریر ایک فرق کا کرا ایک بوٹڑ جی آدمی اٹھیا میں کہ بابا بائے من آ کے منہ تو رکھو میں کے ساتھ یہ سنائیے تقریر کے دوران شو کئی رنڈن بھی ہوتے کہ کوارے کے پردے ہوئے ہر قسم کے لوگ جو ہوتے تھانے دار ایک میری کی دعوت عاشق پاؤ کا نام وہ پیو آئی رنڈن واقع لگا مولوی جی کچھ رنڈیاں کی بارے چ رکھا میں کچھ سوچے تو صحیح پہ شاید بیچارہ یہ پرنیون کا خیال ہے کہ دیتا کو نہیں پیا کہ بھائی رنڈیا کی کوئی سیرت بیان کرے آئے تو پسے بن کر کے شان نزول
مختلف ہی خیال ہوتے. میں تقریر میں جا کے بھائی رنڈے بڑے اچے ہوتے, بڑی اچھی شاہ نے رنڈے آتے جی بستی چ ہے رنڈے ہونا اتنے کتے رکھا گے. ساری رات جس سے کوس کوس کر رہے پیچھے آخر اپنے پوتر لو اکیل کافر مولوی نو کہڑے کرنا ہے. میں پڑھی نا جو آپ آخیا میں رنڈے کے بارے میں بیان کرا میں تو یہ کچھ معلومات رکھنا بھائی ایک شہر ایک رنڈے اڑو تو کتے رکھا کی ضرورت. میں پہلے شریک ہونے والا ہر بندہ جہاں ہوتا اپنا اپنا نظریہ ہوتا, مگر جی محفل ہوگی نا سورت محمد تے سیرت محمد سے اتنے اپنے اپنے نظریے اندر والے کٹ کے بیٹھا مت کہ اللہ دی رحمت کا قطرہ دل اتنے آ جائے تو اللہ پچھلے گناہ معاف باوے کو رنڈن ہوگے تو باوے ہوں جو بیٹھا ہوا اپنے یار کیون رشتہ مل جائے ہاں ادو آواز ہی سنے بیٹھا نہ رشتہ ٹھہرنا ہے نہ یہ ہو گیا خیال دل میں محفل سورت سیرت نبی دی ہوئے اپنے دل دیا تاکیاں کھول کے لائے. اچھا وہ بھائی ابن کعب نماز کیا پڑھتا ہے اللہ کے نبی کریم اتفاقیہ کیا فین او بھائی کی دے آواز ڈوچی والی سن لئیے حضرت ابی ابن کعب نے جلدی جلدی نماز مکمل بھی کی تے آدا یا اللہ دو پوڑاں وچ میرا سر پھس گیا ادو تیری نماز ہے ادو محمد دی آواز ہے. یہ نماز چھوڑا تیرا گھر ناراض ہوندا ہے, یہ آواز چھوڑا تو سونی صورت نہ لاڈلا محمد ناراض ہوندا ہے. ہن میں ماریا گیا اس وقت دونوں رستے وچوں وچالے والا رستہ کو لیندا ہے آہستہ آہستہ تے چپکے تے جلدی جلدی نماز ختم کی چھٹ بٹ کر کے تاکہ نماز بھی خراب نہ ہوئے تے آواز بھی قضا نہ ہوئے. اللہ کے پاک پیغمبر دیر ویلے ویکھی بہرحال جلدی جلدی آ گیا السلام علیکم. اللہ کے پاک رسول فرمایا فین کونتا وہ کدے گیا اکے کون تو فی صلاۃ نماز چنگا جی تو نماز چاہتا سن لائے اللہ کے فیصلہ کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو استجیبوا للہ اللہ دا آکھا بھی بنیا کرو اللہ دی عبادت بھی کریا کرو اللہ کریم دی آنکھیں بھی لگیا کرو تے جی جی کر کے آنکھیں لگیا کرو. مگر وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ تے جڑے ویلے میرا رسول تانوں سٹ چمارے میرا عبادت توڑ دیتی کرو مگر محمد دی آواز نو قضا نہیں ہون دینا. کیوں لما ایک زندگی تو میں تمہیں دیتی ہے تے مردہ جسم روح پایا ہے تے دوئی زندگی میرے محمد تمہیں دیتی ہے مردے روح توحید بھرن والا میرا محمد ہے. اس واسطے چونکہ اس نے زندگی دیتی ہے لما
یحییکم، اس واسطے میری عبادت قضا بنجے پیچھے قضائیاں دے لگیا ہے، میں کئی دیر موج نہیں کریں گا، پر میرے محمد دی بے ادبی نہ ہون دی ہے، جڑے ویلے سڈ مارے میرا محمد رسول اللہ، ہن مزاج دی وجہ تو سڈ نہیں مارنا، ہن امتزاج دی وجہ تو سڈ مارنا ہے، ہن صورت دی وجہ تو سڈ نہیں مارنا، ہن سیرت دی وجہ تو سڈ مارنا ہے، تے صورت وچ تا محمد دا اپنا فائدہ ہے، پر سیرت وچ امت دا فائدہ ہوندا ہے، لہذا جدو میرا محمد سڈ مارے، اگر تساں نماز توڑنی پوے تے توڑ دیتی کرو، میری عبادت چھوڑ دیتی کرو، پر محمد کی اطاعت ضرور کی تھی۔ عبادت دی قضا ہو سکتی ہے، محمد کی آواز دی قضا ہو گئی تو بد ادا، کیوں؟ میں عبادت جڑی آکھیے وہ میری ضرورتاں واسطے نہیں، وہ تیریاں اپنی ضرورتاں واسطے، تے محمد جڑی آواز دیتی اس کا اپنی ضرورت واسطے دیوڑی ہے، میرے محمد کریم دی ضرورت والی آواز نو کنڈ کرن دی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماندے ہیں جب تک محمد الرسول دا تقدس تواڈے دل وچ نہ آوے، او تو نہ صورت دا پتہ لگنا ہے نہ سیرت دا پتہ لگنا ہے، جے صورت تے سیرت دا پتہ نہ لگے، اسلام دی بنیاد دا پتہ نہیں لگنا، اسلام کی بنیاد دا پتہ نہ لگے تو محمد الرسول اللہ دی ساری تقدس والی زندگی تساں برباد کر دینا ہے، تے جڑا پیغمبر دی صورت تے سیرت دی زندگی نو برباد کرے اللہ اس نو ضرور برباد کر دیندا ہے۔ کئی سمجھدے موٹ بچ گیا، باقی تو میرا خیال ہے کل ہی تھوڑا شروع کرے سارے میرے واسطے دعا کرو، سارے مسلمانوں کی شفا واسطے بھی کیوں یا عذاب کجریاں واسطے دا دا، بولے واسطے واہ واہ۔ اصل گل یہ کہ میرا کچھ بازو میرا ٹوٹ گیا نا، کچھ زیادہ میں زور لاؤں تو درد شروع ہو گیا ہے، انشاءاللہ اتوں وقت کل شروع کر اللہ پاک ہر مسلمان کو شفا دے، آخر دعوانا الحمدللہ۔